غریب قوم کو اپنے اس قوم کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، شوکت خانہ اسپتال بنانا چاہتا ہوں، تو ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے ساتھ دیا، میں نے اس کے پوسٹر لگائے، میں نے اس کے ساتھ چندہ جمع کیا، اور جو انہوں نے پہلی افتتاح کی تو اس افتتاح میں KPK سے میں ہم دو لوگ تھے، ایک میں دوسرا ساتھی تھا اور ایک میں تھا، تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ جہانگیر صاحب کو پتا ہوگا کہ پھر عمران خان نے شوکت خانوں کے بعد ایک دوسری پروگرام بنائی NIM کے نام سے، نیشنل ایجوکیشن موومنٹ کے نام سے۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایجوکیشن موومنٹ چلانا چاہتا ہوں، ون ٹیچر ون اسکول جو ہے اس کے بیس پہ۔ میں KPK سے اس کا نمائندہ بنا، اس کا ساتھ دیا۔ اس وقت جو کوئی ہمیں سیریس نہیں لے رہے تھے، کوئی سمجھتا تھا کہ یہ عمران خان بھی جس طرح باتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لڑکے ہیں، کوئی کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ 17-18 سال ایک مسلسل جدوجہد کے بعد کہیں آ کے آج عوام نے ریئلائز کیا کہ واقعی یہ ایک لیڈرشپ ہے جو قوم کو کچھ دے سکتی ہے۔ کچھ تو میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا اور اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے سامنے KPK میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس وقت ہمیں حکومت ملی، آپ کو پتہ ہے میری ڈیوٹی تو ایسی ہے کہ اسپیکر، کسٹوڈین آف دا ہاؤس، مجھے سب کی وہ دیکھنی پڑتی ہے، لیکن میں 12 سال یعنی 2002 سے اب تک میں صوبائی صدر رہا، 12 سال سب سے لمبا عرصہ میں صوبائی صدر رہا۔ اور آپ یقین کریں کہ گزشتہ 2 سال سے میں شاید ایک ہفتہ میں کبھی ایک دن بھی اپنے گھر نہیں جایا کرتا تھا، دیوانوں کی طرف سے صبح شام، اور وہ جدوجہد کی اللہ نے اس میں برکت ڈالا، اور آج پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا چکی ہے۔ جب ہمیں موقع ملا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، تمام سسٹم کولیپس کر گئی تھی۔ کرپشن کی جو داستانیں آپ نے سنی ہے کہ ایک ایزی لوڈ ہوتا تھا، دوسرا SMS ہوتا تھا، اور یہ صرف کب کی بات نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید ویسی پروپیگنڈا ہے، لیکن جب ہم خود گئے اور ہمیں خود پتہ چلا تو یہ چیف منسٹر ہاؤس یہ بالکل اس طرح تھی کہ جیسے وہ منڈی نہیں ہوتی جو سودے ہوتے تھے، یعنی جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ، وہ ایک بیٹا تھا وہاں SMS سید معصوم شاہ، وہ فائل دباتا تھا، وہ کسی کو بلاتا کہ بھائی آ جاؤ پہلے ڈیل کرو، کیا کتنے دینے اور کیسے دینے، جتنے ٹینڈر ہوتے تھے، جتنا کام ہوتا تھا پہلے اس کی ڈیل ہوتی تھی، اس کے بعد یعنی آپ کی پوری بیوروکریسی اس قسم کی عادت عادی بن چکی تھی۔ اس کا آپ دیکھ لیں اتنی بڑی جنگ جاری ہے ہماری دھرتی پہ، اس میں پولیس کو کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ملی، صرف افتخار اخبارات میں بیان دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو چیمپئن دکھاتے تھے، اور جو اسلحہ خریدا وہ بہت بڑا سکینڈل بنا، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج نوید ملک جو ہے جیل میں ہے اور نیب نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ یعنی اس تباہی میں، اتنی بم دھماکوں میں ہماری لاشیں روزانہ اٹھ رہی ہے، اتنی برا حال ہے، اور اس میں جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے اس کی جو کوالٹی تھی وہ ایک تماشا بن گئی، اور اس کی وجہ سے آج تقریباً میکسیمم جو اس کی کردار ہے وہ جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کی کرائسس، یعنی KPK میں تو سب سے زیادہ بجلی کی وہ ہے، کوئی سیریس ایفرٹس نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے
ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنی پولیس کو اور اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے ایک ایماندار آئی جی پی چاہیے، اور اس کے لیے ناصر درانی کا نام آیا. ہم خود اس کے پیچھے گئے. اس نے کہا بھائی میں آؤں گا، لیکن میرے ساتھ ایک شرط ہوگی، ایک بات کریں کہ کوئی سفارش اور مجھے آپ نے نہیں کرنی کہ اس پولیس افسر کو ادھر لگاؤ، اس اسٹو کو ادھر لگاؤ. میں خود اپنی اتھارٹی استعمال کروں گا اور آپ کو رزلٹ دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پہلی دفعہ آئی جی پی نے میڈیا کے سامنے کہا کہ کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے پولیس میں، جہاں اس نے ایس پی لگانا ہے، ایس ایچ او لگانا ہے، جو لگانا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کی اختیارات ہے، اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. جتنی ریکوائرمنٹس تھی پولیس کی. اس نے کہا میں ڈاگس خریدنا چاہتا ہوں، اس کو پیسے دی. اس نے کہا کہ پولیس کی لیے اکوپمنٹ ضرورت ہے، اس کو پیسے دی. جو ریکوائرمنٹ تھی. اور سب سے بڑا کام جو کیا، اینٹی ٹیرر اسکواڈ بنایا 7000 پولیس فورس کی. اس کی ٹریننگ جاری ہے. ہوپ فلی ود ان 1 month یہ تقریباً جو ایک 2-2,500 پولیس جو اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے ہے وہ انشاءاللہ آ جائیں گے اور وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ایک تو آرمی کی انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس کا تو اپنا کام ہے، وہ تو صوبائی حکومت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہماری جو اسپیشل برانچ اور آئی ڈی تھی وہ بالکل فارغ ہے. یعنی ایک ڈسٹرکٹ میں 2 یا 3 اسپیشل برانچ کے زیادہ سے زیادہ 6-7 لوگ. مجھے بتائیں پورے ڈسٹرکٹ میں 6-7 لوگ کیسے آپ کا انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس کے متبادل کے طور پر ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ پوری جو اینٹی ٹیرر اسکواڈ ہے اس کی اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوگی. ہر ڈسٹرکٹ میں more than 100 انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے. وہ انٹیلیجنس شیئر کریں گے اور اس کی جو انٹیلیجنس جو بھی ہوگا وہ اینٹی ٹیرر اسکواڈ ڈائریکٹ اس کے اوپر جو ہے نا کارروائی کریں گے. اور یہ کیونکہ ٹائم لیتا ہے، اتنا تو جلدی نہیں ہوتا. اس کی ٹریننگ ہے، اس کو تھوڑا اس کا پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جون تک اینٹی ٹیرر اسکواڈ پورا فل فلیج آ جائے گا. تو اس پہ ہماری اب بھی ہم نے میکسیمم کنٹرول کیا ہے، کافی بہتری آئی ہے. لیکن اس وقت تو آپ کی صوبے میں آپ یہ نہ دیکھیں، یہاں تو ایک عالمی جنگ لڑی جا رہی ہے، پوری دنیا کی جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کی پوری دنیا کی ایجنسیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی پوری دنیا کی وسائل وہاں خرچ ہو رہے ہیں. آپ کی پوری دنیا کا فوکس وہی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا، میں زیادہ کھل کے باتیں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ طالبان کے نام سے اور لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس اس کی باقاعدہ پروف موجود ہیں. اور وہاں روزانہ جو ہے نا دماغی اور برا حال بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی جنگ کا ایک ہب بنا ہوا ہے. اس لیے آپ کو یہ نظر، کیونکہ یہ تو ایک تیسری عالمی جنگ ہے، یہ کوئی روٹین سچویشن نہیں ہے. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے قوم کو مایوس نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرتا ہوں کہ ہم حالات کا مقابلہ بھی کریں گے. ہمارے اندر اتنے پوٹینشل اور اتنی جرت ہے کہ ہر قسم حالات کو نمٹا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. پہلی دفعہ ان سے پہلے پوچھیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی اس کی کون سا لیڈر کہاں گھومتا تھا. ہماری حکومت میں آج دیکھے چرسدہ میں انہوں نے جلسہ کیا، آج دیکھ ANP نے جلسہ کیا، آج مولوی نے بھی جلسہ کیا. پوچھے اس سے پہلے کبھی جلسہ کر سکتے تھے؟ آج جلسے کر رہے ہیں ہماری حکومت میں، اس دور میں وہ جلسے کر رہے ہیں. ہم کھل کے گھوم رہے ہیں. ہم پشاور کی سڑکوں پہ رات کی 12 بجے ہم سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور اسپتالوں میں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ وہاں کیا علاج کی سہولت کیا ہے. ہم خود 2 مہینے پہلے میں اور چیف منسٹر دونوں رات کے 12:30 بجے اسپتالوں کا ہم وزٹ کر چکے ہیں.
صرف 2-3 گاڑیاں ہمارے ساتھ تھی. تو سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جو یہاں امن و امان کا مسئلہ ہے، جو آپ لوگوں کی وریز ہے، جو میڈیا بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، بہت معذرت سے کہوں گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک نئی امید دیں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. تھوڑا آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے تاکہ ہم بھی اپنا نظام تھوڑا اپڈیٹ کر دیں. دوسری بات، ہم نے 4 قوانین پاس کروائے. 4 قوانین پاس کروائے. نمبر 1، رائٹ ٹو سروسز. ڈیفینیٹلی یہاں ہوگا، آپ کو جہاں بھی جو سروس چاہیے وہ ذمہ داری ہے کنسرن آفیسر کی کہ وہ آپ کو خدمات دے گا. رائٹ ٹو انفارمیشن، آپ کو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جو انفارمیشن چاہیے اس کی لیے پراپر ٹائمنگ ہوگی اور اس ٹائم کے اندر آپ کو انفارمیشن ملے گی. پہلی دفعہ بلدیاتی نظام ہم نے متعارف کروایا. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو ہم نے اتھارٹی دی، اس کو ہم نے پاور دی، یعنی اس کے پاس فائنینشل اٹانومی ہوگی، اتھارٹی ہوگی، اور اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی. جو یہاں آپ کا سسٹم ہے، یعنی لوکل گورنمنٹ کو صحیح معنوں میں بااختیار کیا گیا ہے. آپ دیکھیں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں تو وہ روٹین میں انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل ممبر اور وہ بنائے ہیں جو چیئرمین، ویسے بس چیئرمین ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب آ گئے اور چیئرمین صاحب گئے ہیں، آئے گئے اور جائے گئے، بس صرف نام ہی چیئرمین ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہم نے اس کو مکمل اختیار دیا ہے. تیسری بات، پہلی دفعہ جس طرح میں نے ایک بھائی نے کہا، ہم نے کمپلینٹ سیل بنایا ہے. کمپلینٹ سیل صوبے میں بھی ہے اور ڈسٹرکٹ میں بھی ہے. جو جس کو جہاں سے کمپلینٹ ہو وہ وہاں دے سکتے ہو. اس کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر اس پہ عمل درآمد ہوگا. 24 گھنٹے کے اندر. اگر کوئی غلط کمپلینٹ ہے تو پھر اس کے بارے میں الگ پروسیجر ہے. اگر جائز ہے تو اس کے خلاف جو ہے ایکشن ہوگا. پٹواریوں کا نظام آپ کو پتہ چلا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی کسی پٹواری کو جا کے رشوت دے اور وہ رشوت لے مجھے آ کے کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. کوئی پٹواری ضرورت نہیں کر سکتا کہ وہ رشوت لے. یہ تاریخ کا ایک نیا باب بن گیا. ہماری قوم پوری طرح پولیس ریفارم پہ کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے. ہمارے جتنی بھی قوانین ہیں بالکل ریگولر اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ نیت کے پی کے کا جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا وہ عمران خان کا وعدہ پورا ہو سکے. اور آخر میں جو سب سے اہم ہم نے بھی بل پاس کیا ہے، احتساب کمیشن. پہلی دفعہ ایسا بل جو حکومت کو جواب دہ نہیں ہے. احتساب کمیشن حکومت کو جواب دہ نہیں ہوگی بلکہ حکومت احتساب کمیشن کو جواب دہ ہوگی. وہ صوبائی حکومت کی ماتحت نہیں ہوگی. وہ صوبائی حکومت کی ماتحت نہیں ہوگی. جس کے بارے میں کمپلینٹ ہوگا، جس کے بارے میں کوئی ثبوت ہوگی، اگر وہ کوئی منسٹر ہو، ایم پی ایم این اے ہو، چیف منسٹر ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف جو احتساب کمشنر ہوگا وہ اس کو بلا بھی سکتا ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتا ہے اور اس کو ڈائریکٹ جیل بھی بھیج سکتا ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتا ہے. پہلی دفعہ احتساب کا ایک ایسا آپ سوچیں کہ اتنے قوانین ہم نے بنائے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی کرپشن کر سکے گا. ہم نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دی، احتساب کمیشن دیا، رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو سروسز، یہ قوانین ہم نے پاس کی. ابھی جو سب سے بڑا کام اور بہت خوشی ہوئی مجھے کہ جہانگیر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، نوشہرہ یہ موٹر وے کے اوپر اسلام آباد اور پشاور کے درمیان میں ایک نئی سٹی بسا رہے ہیں. اس نئی سٹی میں تقریباً 84,000 کنال. یہ ایک جدید شہر ہوگا. یہ ایجوکیشن سٹی کے نام سے ہوگا. اور اس میں ہم جو یہاں آئے ہیں برٹش کونسل کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے
اور ابھی جو ہم یہاں آئے تھے ورلڈ ایجوکیشن فورم کے اس سیمینار میں آئے تھے جو 4 دن جاری رہا. اس میں ہماری پوری دنیا کے ایجوکیشن منسٹرز اور ہائی ڈیلیگیٹس آئے تھے. اس میں ہم نے کافی ملکوں کے آسٹریلیا کے ساتھ اور دیگر ملیشیا کے ساتھ دوسری بھی کنٹریز کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. یہاں کی ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بھی ہماری بات ہو چکی ہے, اس کے ساتھ بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. اور پھر ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کی جس میں یہاں کے ایجوکیشن کنسلٹنٹ, یونیورسٹیز اور دیگر بھی, ہمارا پنجاب کا منسٹر بھی تھا اور سندھ کا بھی تھا, اور سب ہم نے ایک وہ پلان کیا ہے. تو اور گزشتہ دنوں ہمارا بیڈ فورڈ شائر یونیورسٹی لیوٹن میں اس کے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا ہے. وہ اپنی یونیورسٹی وہاں کھولیں گے ایجوکیشن سٹی میں. اور ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم جہانگیر صاحب سے اب شیئر کریں گے کہ انہوں نے کیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو میں آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی, تو اس نے تو نام ظاہر نہیں کیا, اس نے کہا کہ ہمارا دوست ہے وہ بھی اس میں کام کرنا چاہتا ہے, تو شاید آپ کا ہی نام اس نے کا اشارہ تھا. تو ہم اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی جاپان کے کچھ انویسٹر وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو ہم ابھی اس پہ وہ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایجوکیشن سٹی ایک بہت بڑا ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ ہمارے صوبے کا جو تصویر ہے, جو پکچر ہے, جو لوگوں کے خیال میں وہاں جب آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو بم اور بارود اور کلاشنکوف اور اس کی تصویر آ جاتی ہے. ہم ان کی یہ تصویر مٹھانا چاہتے ہیں. ہم اپنی تصویر قلم کتاب کے ساتھ اپنا تصویر بنانا چاہتے ہیں. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ہم ہمارا قوم ایک باوقار قوم ہے, ایک انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والی قوم ہے. ہمیں پہ ایک جنگ مسلط کی گئی ہے جس نے ہماری ایک شناخت جو ہے نا دنیا میں ایک الگ طریقے سے پیش کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے لائیں گے کہ ہم تعلیم کے ساتھ اور امن کے ساتھ محبت کرنے والی قوم ہیں, اور دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جہانگیر صاحب نے کہا امیگریشن کے حوالے سے, مجھے خود بھی افسوس ہے, اور مجھے کچھ شکایت ہے یہاں کی جو آپ کی یہاں جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کے بارے میں بھی کافی کمپلینٹس ملی ہے کہ وہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ جو یہاں کے اس کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک نہیں کرتے اور لمبا ٹائم بھی دیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جا کے جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا میں یہاں ان کے خلاف بھی اور امیگریشن کے خلاف بھی قرارداد پاس کروں گا. اور میں چونکہ میرے یہاں بہت سارے فضل ربیع صاحب اور دریجہ صاحب اور مصدق صاحب اور میری پوری فیملی یہاں ہے, ایکسپورٹ اور لیوٹن میں تقریباً آدھا ہمارا فیملی کے ممبران ادھر ہی ہوتے ہیں. تو میں خود گزشتہ 7-8 سال تو نہیں آیا, لیکن میں یہاں ریگولرلی آیا کرتا تھا. تو ابھی میری آپ کے ساتھ رابطہ بھی زیادہ ہوگا, اور آپ بھی سمجھے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کا نمائندہ ہوں, اور آپ اور ہم سب اس طرح جہانگیر صاحب نے کہا کہ ہم ایک ہی برادری سے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آواز میں اٹھاؤں گا. اور آپ جب بھی آئیں تو آپ ایک مہربانی کریں کہ میں آپ کو اپنے ای میل ایڈریس بھی دوں گا, آپ ڈیفینیٹلی مجھے ای میل بھی کروایا کریں, تو کم از کم میں کسی ذمہ داری لگاؤں گا کہ وہ آپ کا لک آفٹر کرے. آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. بہت کافی آپ لوگوں نے ہمیں سنا, بہت وقت دیا. میں صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں, اور یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ نے اتنے مختصر وقت میں اتنے لوگوں کو جمع کیا. بہت مہربانی جی, شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم. جس بھائی کا کوئی سوال بھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے, اور میرا بھائی جہاں پہ شاید ہے یہ آپ کے پاس جائے گا مائک لے کے. تو کوئی بھی سوال ہو, صرف مہذب طریقے سے ہو, کوئی بھی سوال ہو کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو, تو ہم لیں گے. بہت سے سوال تو میرے خیال میں انہوں نے کور کر دیے. جی کوئی بار ہاتھ کھڑا کرے.